نیل کی دلہن۔ دریائے نیل ملک مصر کا مشہور دریا ہے۔ اسی دریا کے پانی سے وہاں کی زمینیں سیراب ہوتی ہیں۔ پرانے زمانے میں اس ملک میں یہ رواج تھا کہ جب دریا میں پانی نہ آتا تو لوگ ایک خوبصورت لڑکی کو اچھے اچھے زیور اور کپڑے پہنا کر دریا میں ڈال دیتے۔ اس کے بعد دریا میں سیلاب آ جاتا۔ یہ ان کی سوچ تھی اور سارے ملک کے کھیتوں کو پانی مل جاتا تھا۔ جس لڑکی کو دریا میں ڈالا جاتا تھا اسے نیل کی دلہن کہتے تھے۔ جب اسلامی فوجیوں نے مصر پر قبضہ کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ کچھ عرصے بعد مصر کے لوگوں نے گورنر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا حضرت، دریائے نیل خشک ہو گیا ہے۔ جب یہ دریا خشک ہوتا تھا تو ہم ایک لڑکی کو دلہن بنا کر دریا میں ڈال دیتے تھے اور اس میں پانی آ جاتا تھا۔ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اپنے اس رواج کو پورا کریں۔ اگر دریا میں پانی نہ آیا تو ہماری فصلیں سوکھ جائیں گی اور ملک میں قحط پڑ جائے گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ ظلم ہے اور اس ظلم کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تم لوگ صبر سے کام لو اور دیکھو کہ خدا کیا کرتا ہے۔ گورنر نے ان لوگوں کو تسلی دے کر واپس بھیج دیا اور ایک خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا، جس میں دریا کے خشک ہونے اور ایک لڑکی کے دریا میں ڈالے جانے کی پرانی رسم کا پورا حال بیان کیا۔ پھر درخواست کی کہ اس بارے میں کوئی حکم دیا جائے کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط ملا تو آپ نے خط دریائے نیل کے نام لکھا، جس کا مضمون یہ تھا، یہ خط خدا کے بندے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، مصر کے دریائے نیل کے نام۔ اے دریا، اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے تو ہم خدا ہی سے تیرے جاری ہونے کا سوال کرتے ہیں، اور اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط گورنر کے نام لکھا اور انہیں حکم دیا کہ میں نے دریا کے نام جو خط لکھا ہے اسے لے جا کر دریا کی ریت میں ڈال دیا جائے۔ گورنر نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ریت میں رکھنے کے تھوڑی ہی دیر بعد دریا میں پانی چڑھایا، اور اس دن کے بعد سے آج تک دریا کبھی خشک نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام دنیا کا نظام چلائے ہوئے ہے۔ بے شک اس کے ہاتھ میں ہی ہے کہ وہ دریاؤں کے رخ موڑ دے یا ان کو خشک کر دے، مٹی میں سے سونا اگل دے یا مٹی کو ریگستان میں تبدیل کر دے۔ بے شک